اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مبارکہ ملک کی آیات کے ساتھ۔ سورہ ملک قرآن مجید کا 67 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کے فضائل اور خصوصیات کے بارے میں ائمہ بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک یا سورہ تبارک الذی کو سمجھ کر پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری شب قدر جاگ کر گزاری اور عبادت کرتا۔ بیان میں لکھا ہے نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو سکتا ہوں کہ سورہ تبارک تمام مومنین کے دلوں میں ثبت ہو جائے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ سورہ ملک سورہ مانعہ ہے، یعنی عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ جو شخص اس صورت کو رات کے وقت پڑھے گا تو اس نے بہت کچھ پڑھا اور خوب پڑھا، پھر وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ بھی تفسیر مجموع البیان کی جلد 10 میں لکھا ہے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ پھر وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سورت کے پڑھنے سے طوطے کی طرح بے سمجھے پڑھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ بے سمجھے پڑھنے سے غافلوں کے پردے دور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا اور یوم آخرت کی طرف سے غفلت صرف اور صرف اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب انسان اس صورت کو سمجھ کر پڑھے گا۔ تمام زبانوں میں پڑھنے کا مطلب تمام زبانوں میں پڑھنے کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حدیثوں میں جہاں بھی صورتوں یا قرآن کے پڑھنے کا لفظ آیا ہے وہاں مراد سمجھ کر پڑھنا ہوا کرتا ہے، طوطے کی طرح بے سمجھے پڑھنا مراد نہیں ہوتا۔ فکر کے ساتھ پڑھنا ہماری فکر عمل کے لیے ہدایت بن سکتی ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ ملک کے پہلے رکوع میں 14 آیات ہیں جن کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ برکت ہے، یعنی بے انتہا بزرگ، برتر، عظیم، لازوال کمالات والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی سلطنت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ تبارک برکت کے مادے سے ہے۔ برکہ اس کی اصل ہے جس کے معنی اونٹ نے سینہ زمین پر رکھ دیا۔ اس طرح اس کے معنی مضبوطی، دوام اور کبھی زائل نہ ہونے کے ہو گئے، یعنی نعمتوں میں پائیداری اور دوام۔ پانی کے ذخیرے کو بھی اس لیے برکہ کہتے ہیں کہ اس میں پانی طویل عرصے تک جمع رہتا ہے۔ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا کائنات عالم ایک ملک ہے جو خدا عالم کی ملکیت اور قبضہ قدرت میں ہے، یعنی ساری کائنات عالم پر صرف خدا کی حکومت ہے اور صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ تبارک کا برکت سے مبالغہ کا صیغہ، یعنی خدا بے انتہا بزرگ ہے، بے حساب فیض اور فائدے پہنچاتا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ یہ بھی مفردات امام راغب میں لکھا ہے اور تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے۔ تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ ملک کا لفظ مطلقاً بلا شرط استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو محدود معنی میں نہیں لیا جا سکتا، یعنی خدا تمام کائنات عالم کا مالک اور حاکم ہے۔ خدا کے ہاتھ میں اقتدار کے ہونے کے معنی جسمانی ہاتھ نہیں بلکہ یہ محاورہ ہے، یعنی تمام اختیارات عالم اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آیت نمبر 2۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ: جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے،
یا تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہترین ہے. اور وہ خدا زبردست طاقت والا، غلبے والا، عزت والا بھی ہے، اور معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے ڈھک لینے والا بھی. تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت اور زندگی اللہ کی دو مخلوق ہیں. بس جب موت آتی ہے تو انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں موت داخل ہو جاتی ہے اس سے زندگی نکل جاتی ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن عمل، بہترین عمل سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے کس کی عقل کامل ہے اور خدا سے خوف زیادہ ہے، اور تم میں سے کون خدا کے احکامات اور نواہی کو زیادہ جانتا ہے، چاہے تمہارے مستحبی اعمال کم ہی کیوں نہ ہو. یہ تو اسی کے مجموع البیان میں لکھا ہے. آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ وہ بے انتہا زبردست اور پوری طرح غالب، عزیز ہے، یعنی برے اعمال کرنے والوں کو پوری سزا دینے اور نیک اعمال کرنے والوں کو پوری جزا دینے کی مکمل طاقت رکھتا ہے. کسی کی یہ طاقت نہیں کہ خدا کی سزا سے خود اپنی طاقت کے بل پر بچ کر نکل سکے، کیونکہ خدا عزیز ہے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے. اور آخر میں خود کو غفور یعنی معاف کرنے والا فرما کر بتا دیا کہ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی برائیوں پر واقع شرمندہ ہو کر اپنی اصلاح کر لے، کہ خدا سے معافیاں مانگے، تو وہ معاف کرنے والا ہے. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں، تفسیر کشاف میں، تفسیر مجموع البیان میں، تفسیر انوار النجف میں، اور تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے. آیت نمبر 3: الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. ترجمہ: جس نے طبق در طبق، یعنی ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح 7 آسمان بنائے، اس کے باوجود تم اس سب سے بڑے فیض پہنچانے والے رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے نظمی یا بے ربطی نہیں پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھ لو، کہیں بھی تمہیں کوئی خلل، خرابی یا کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے؟ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر تہہ بتہ بنائے گئے ہیں. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ تمام ثوابت و سیارے و ستارے جن کو ہم دیکھتے ہیں پہلے آسمان کے جز ہیں، پھر ان کے اوپر دوسرے عوالم ہیں. ان تمام مخلوقات میں کوئی تضاد اور عیب نہیں، بلکہ ساری کائنات میں خاص نظم و نسق، استحکام، مضبوطی، ارتباط، جچی تلی، حساب شدہ ترکیبات اور دقیق قوانین و نظام پایا جاتا ہے. کسی حصے یا گوشے میں کائنات عالم کے کسی قسم کی بے نظمی موجود نہیں ہے. اگر ہوتی تو پورا عالم درہم برہم ہو جاتا. یہی نظام و قانون ساری کائنات عالم کو ایک خاص راستے پہ چلا رہا ہے. کہیں کوئی فطور یعنی شگاف، نقص، ناموزونیت موجود نہیں ہے. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. آیت نمبر 4: ثم ارجع البصر کرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ترجمہ: بار بار نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک تھک کر تمہاری ہی طرف نامراد پلٹ آئے گی، مگر تمہیں خدا کی خلقت میں کوئی نقص نہیں ملے گا. آیت نمبر 5: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ترجمہ: مثلاً ہم نے تمہارے قریب والے نچلے آسمان کو بڑے عظیم شان چراغوں سے سجا دیا ہے، اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. نیزے کہ ہم نے شیطانوں کے لیے بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ کی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ انسان جس قدر خداوند عالم کی تخلیقات میں غور و فکر کرتا ہے، اسی قدر وہ یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ خدا کی تخلیقات میں کوئی نقص، کجی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے. اس طرح وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ خالق کائنات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال سے متصف اور لائق عبادت ہے. آیت نمبر 6: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ترجمہ: اور جن لوگوں نے
اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کفر و انکار کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 7، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، ترجمہ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس آگ کے دھاڑنے کی ہیبتناک و خوفناک آواز بھی سنیں گے، اس حال میں کہ وہ غیظ و غضب کی شدت کی وجہ سے ایسا جوش کھا رہی ہوگی۔ آیت نمبر 8، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتها الم یاتکم نذیر، ترجمہ کہ قریب ہوگا کہ پھٹ جائے جب بھی اس میں کسی گروہ کو پھینکا جائے گا تو وہاں کام کرنے والے پہریدار فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ابدی تباہی سے خبردار کرنے والا، برائی کے برے انجام سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آیت نمبر 9، قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ترجمہ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہدایت کرنے والا اور ڈرانے والا ہمارے پاس ضرور آیا تھا مگر ہم نے اسے خوب خوب جھٹلایا اور یہ کہہ دیا اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں، تم تو خود بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 10، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ترجمہ کہ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ عقل کے استعمال کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بہت ہے۔ ایک گروہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نیکیوں کی بڑی تعریف کی، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیف عقل الرجل، یعنی اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شخص کی عبادات، نمازوں، روزوں اور طرح طرح کے نیک کاموں کی بات کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عقل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمق کی حماقت سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ فاسق و فاجر و بدکاروں کی بدکاریوں سے کہیں بدتر ہوتی ہیں۔ کل قیامت کے دن خداوند عالم اپنے ہر بندے کو اس کی عقل کے مطابق درجات عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ اپنی عقل ہی کے استعمال کی بنیاد پر قرب خداوندی حاصل کریں گے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 11، وَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ترجمہ بس اس طرح انہوں نے اپنے اصلی جرم کا خود اعتراف کر لیا تو لعنت ہو ان جہنم والوں پر۔ معلوم ہوا کہ جہنمیوں کا اصل قصور جرم حق بات کو نہ سننا اور اپنی عقل سے کام نہ لینا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ترجمہ اب جو لوگ بے دیکھے اپنے پالنے والے مالک سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو حقیقتاً اللہ کی چھائی ہوئی رحمت میں ڈھک جانا اللہ کی معافی اور بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ترجمہ تم چاہے چپ کے بات چیت کرو یا اونچی آواز سے بولو، حقیقت یہ کہ خدا تو دلوں کے اندر کی باتوں تک کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عباس سے روایت ہے کہ کفار و منافقین کی ایک جماعت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس پر کفار و منافقین نے آپس میں کہا کہ تم لوگ چھپ چھپا کر وہی باتیں کیا کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ سن سکے۔ اس پر یہ آیت تھی کہ تم چاہے چھپ چھپا کر یا کھل کر باتیں کرو، خدا سب کچھ سنتا و جانتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ لطیف کا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے یہاں پر خود کو لطیف اس لیے فرمایا کہ لطیف کا لفظ لطف کے مادے سے یہاں مراد ہے کہ خداوند عالم ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، جسم، خوردبین، ذرات، بلکہ ان سے بھی ہلکی پھلکی چیزوں کو پوری طرح جانتا ہے اور حتیٰ کہ تمہاری نیتوں، ارادوں اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ لطیف کے دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ذمہ داریاں اس نے
ہمارے اوپر ڈالی ہیں اس کا جو ثواب بے پناہ اور زیادہ سے زیادہ اور دیا کرتا ہے۔ اور لطیف کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ خدا تمام چیزوں کے اندر اپنا نفوذ و اثر رکھتا ہے، یہاں تک کہ پوری کائنات عالم کی کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر نمونہ اور مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ اس آیت کی اس رکوع کی آخری آیت نمبر 14 ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ یہ ہے، کیا وہی خدا تمہارے رازوں کو نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، جبکہ وہ بڑی باریک سے باریک چیزوں کا دیکھنے والا بھی ہے اور ہر چیز سے خوب باخبر بھی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو ابھی عرض کیا گیا لطیف کے معانی وغیرہ وہ ذہن میں موجود ہوں تو آپ کو اس آیت کا لطف آئے گا۔ آپ یقین جانیے قرآن کی آیات کی تفسیر پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، اور ایسے سمندر کھلتے ہیں علم کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھنے میں اپنا وقت لگائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے اور ان کے آوان انصار میں ہمارا شمار فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔